دوستو فرعون مصر کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے فرعون یعنی مصر کے بادشاہ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے، لیکن اس بدبخت انسان نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالورز کا پیچھا کیا، لیکن فرعون جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا خود ہی سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ فرعون کی لاش کو کسی آدمی نے کنارے پر دیکھا تو اس کی لاش کو اس کے محل میں پہنچا دیا گیا، جہاں اس کی لاش کو مسالے لگا کر ایک ممی بنا دیا گیا، جیسا کہ اس دور میں ہوتا تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فرعون کی لاش کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جائے گا تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ دوستو اب چلتے ہیں 1871 میں مصر میں ایک چور ممیز کے ساتھ دفن ہونے والے ہیرے جواہرات یعنی خزانے کی تلاش میں تھا۔ مصر کے بادشاہوں کی ممیز کے ساتھ قیمتی چیزیں بھی دفن کی جاتی تھیں۔ چور انہی چیزوں کی کھوج میں یہاں وہاں پھرتے رہتے تھے۔ یہ چور بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اس کا نام احمد عبد الرسول تھا۔ یہ آدمی دریائے نیل کے پاس موجود تھا جب اسے وہاں ایک خفیہ راستہ نظر آیا۔ دوستو یہ آدمی یہ جگہ کھودنا شروع ہو گیا، لیکن وہاں کچھ لوگوں نے اس کو دیکھ کر پکڑ لیا۔ ادھر پولیس پہنچ گئی اور پھر اس خفیہ جگہ کو کھودنا شروع کیا گیا۔ دوستو اسی کھدائی کے دوران جہاں بے شمار ممیز دریافت ہوئیں، وہیں ایک ممی کے تابوت کے باہر ریمس 2 لکھا ہوا تھا۔ اب یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تقریباً سارے ریسرچرز نے مانا کہ یہی دراصل وہ فرعون تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمندر میں مرنے کی وجہ سے اس کی لاش پر ابھی بھی سمندری نمکیات موجود تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی لاش کو محفوظ کیا جائے گا تاکہ یہ نشان عبرت بن سکے۔ دوستو اس کی ممی کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے رہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر بن گئی تھی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال بعد فرعون کی اس ممی کا پاسپورٹ کیوں بنایا گیا؟ پہلے تو یہ جو پاسپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا اصل پاسپورٹ نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈمی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا تھا، لیکن اس کا پاسپورٹ بنایا کیوں گیا؟ دوستو دراصل 1970 میں فرعون کی ممی خراب ہو رہی تھی۔ اس کی لاش کو فنگل انفیکشن ہو گیا تھا، اسی لیے 1974 میں مصر کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو فرانس بھیجا جائے گا تاکہ اس کی ممی کی مینٹیننس کی جائے۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت فرانس کے قانون کے مطابق کسی لاش کو فرانس میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت تھی، اور اسی لیے مصر کی حکومت کو ہزاروں سال بعد فرعون کی لاش کا پاسپورٹ بنانا پڑا، جس پر اس کی ممی کا چہرہ بھی پرنٹ کیا گیا تھا، اور فرعون کی لاش کو پاسپورٹ دینے کی یہ خبر پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ آج ریمس 2 یعنی فرعون کی ممی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔